وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ دعا ہے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نجم کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں رب العالمین فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے، فکان قاب قوسین او ادنی، تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم فاصلہ، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا، ما کذب الفؤاد ما رأی، جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا، افتمارونہ علی ما یری، کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہی، پاس سدرۃ المنتہی کے، عندها جنت المأوی، اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، اذ یغشی السدرۃ، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، ما ذاق البصر وما طغی، اور ان کی آنکھ نہ تو طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ یہ ہے تلاوت کیے ہوئے الفاظ، ان کا آسان اور سادہ الفاظ میں ترجمہ ہے جو آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ پچھلے جمعے جہاں سے گفتگو ختم کی تھی، آپ کو یاد ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر امام کے انتخاب پر بات ختم ہوئی تھی۔ مسجد اقصیٰ میں امام کے انتخاب پر بات مکمل ہوئی تھی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں انہی جملوں سے اپنے گفتگو کو جو ہے وہ آگے لے کے چلوں۔ اس سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجمع لگا ہو، لوگ بیٹھے ہوں، ایک بچہ 10 سال کا کھڑا ہو، وہ کہے میں یوں کے گیا ہوں، میں فلاں جگہ پھر کے آیا ہوں، میں فلاں جگہ پھر کے آیا ہوں، لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ اتنی تھوڑی عمر میں بچہ جا ہی نہیں سکتا، تو فوراً اسی مجمع میں اس کا باپ کھڑا ہو، وہ کہے اس کی بات کو مان لو، یہ میرے ساتھ تھا، اب کوئی انکار ہے، اب کوئی انکار نہیں کرے گا۔ کیوں کہ باپ کے ساتھ جانا یہ عقل اس کو مانتی ہے، عقل اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اکیلے جانا عقل نہیں مانتی، اس لیے لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن باپ کے ساتھ بچہ اگر چلا جائے، باپ کہے کہ میرے ساتھ تھا، تو پھر وہ بچہ جا بھی سکتا ہے، سیر کر بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر اعلان معراج کیا، لوگوں میں نے معراج کیا ہے، تو بڑے لوگوں نے انکار کیا، ابو جہل جیسے لائن لوگوں نے۔ رب نے فرمایا تمہارے انکار سے کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، لے کر تو میں گیا ہوں، تمہارا انکار مانے نہیں رکھتا، تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے ایمان کی انکار کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کو معراج پر میں لے کے گیا تھا اور میں ہی واپس بھیجنے والا ہوں۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ محبوب علیہ السلام پھر جا سکتے ہیں، پھر آ بھی سکتے ہیں۔ ہم نے دلیل قرآن سے دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دیں گے، اور بڑی اتھینٹک ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ اور دوسری بات جو قابل غور یہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے
یہ رات کو کیوں ہوا؟ معراج تو کروایا اللہ نے، حضور معراج میں تو گئے، لیکن ساتھی بات کرو یار، اس کی بات ساتھی بالکل ساتھی بات، لیکن رات کو معراج کیوں ہوا؟ بات یہ قابل غور ہے کہ رات کو معراج کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو بڑی صفات سے نوازا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ بہت زیادہ صفات سے جو ہے وہ نواز رکھا ہے، بہت ساری صفات کا میرے محبوب علیہ السلام کی جو ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اظہار بھی کر دیا، اظہار کیا نا، چاند ٹوٹا دیکھا، سورج پلٹا دیکھا، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پہاڑ لوگ چہرہ دیکھ کے مان رہے ہیں، کھارے خوب میٹھے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا پانی میں پیالہ ہوتا ہے، 1400 صحابہ پیتے ہیں، حضرت جابر گھر میں دعوت ہوتی ہے، 4 بندوں کی 70 بندے کھاتے ہیں۔ یہ اظہار لوگوں نے دیکھا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو صفات عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک صفات سراجا منیرا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج کہتے ہیں، سراجا منیرا کہتے ہیں چراغ کو، چراغ کو، تو چراغ دن کو نہیں جلایا جاتا، سبحان اللہ، اللہ کرے میری بات کو سمجھ۔ چراغ رات کو نہیں جلایا جاتا، چراغ ہمیشہ دن کو جلایا جاتا ہے، رات کو جلایا جاتا ہے، دن کو نہیں۔ تو یہ جو میرے محبوب علیہ السلام کی صفات تھی سراج منیرہ کی، محبوب تو چراغ ہے، تو روشن ستارہ ہے، تو نور ہے، منور ہے، لیکن تو محبوب غار ثور میں تھا تو وہ منور ہو گیا، محبوب تو غار ہرا میں گیا تو وہ منور ہو گیا، محبوب مکے میں آپ تشریف لائے تو سارا مکہ منور ہو گیا، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ منور ہو گیا، محبوب آپ میدان جنگ میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے، سفر میں، حجر میں، تنہائی میں، مجلس میں، مکے میں، مدینے میں، مسجد میں، حرم میں، جہاں کہیں بھی تھے، تو نے محبوب کائنات کو روشن منور کر دیا، لیکن تیری صفات کا میرے مطابق جی بھر کے اظہار نہیں ہوا۔ محبوب آنا آسمان پہ اور رات کے وقت اور آسمان کی دنیا کو منور کر دیا جائے، پھر میرے محبوب جہاں جہاں معراج کی رات گئے تو کائنات روشن اور منور ہوتی چلی گئی، جو حضور کی صفات ہے سراجا منیرا، سراجا منیرا اس سے۔ مجھے بتائیے جسم میں جان نہ ہو، روح نہ ہو، ہاتھ حرکت کر سکتا ہے؟ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ کان سن سکتے ہیں؟ بندہ ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے؟ بندہ پاؤں سے چل سکتا ہے؟ نہیں، جواب نفی میں آئے گا۔ حواس خمسہ جو ہے بالکل ڈھڈ ہو جائیں گی، کوئی جو ہے وہ سرکولیشن نہیں ہوگی، کوئی حرکت نہیں ہوگی، کوئی حرکات و سکنات نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ روح نکل گئی ہے۔ جب میرے محبوب علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے کر گئے، کائنات جھم ہو گئی، کائنات رک گئی، اس لیے پتہ چلا کہ میرے محبوب رہے اس کائنات کے اندر تو کائنات چلتی رہتی ہے، میرے محبوب اس کائنات میں نہ ہو تو کائنات رک جاتی ہے، جام ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ جو ہے وہ کائنات کی جان ہے، میرے حبیب جو ہے وہ کائنات کی جان ہے، میرے حبیب کائنات کی جان ہے، اسی لیے تو کائنات رک گئی، کائنات جان ہو گئی۔ میں قرآن سے دلیل دے لوں آپ کو، یہ تیسرا پارہ ہے، سنیے ذرا۔ ہمارے پاس کوئی مخلص ہو کے آئے نا تو ہم بہت کچھ سکھانے کے لیے تیار ہیں، کچھ سیکھے تو صحیح، کیوں نہیں؟ یہ تیسرا پارہ ہے، اور فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا
قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم. حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کے اوپر سوار تھے، روٹی والا ٹفن آپ کے پاس تھا، پانی بھی آپ کے پاس تھا. تو بس کوئی اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ جو چھتوں کے بل گرے ہوئے لوگ ہیں یہ زندہ کیسے ہوں گے، یہ کیسے آباد ہوں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ رب نے فرمایا قال ان یحیی هذه الله بعد موتها، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. حضرت عزیر علیہ السلام پر کیا طاری کر دی؟ موت. کتنے سال تک؟ 100 عام. 100 سال وہاں بیٹھے لیٹے رہے، گدھے کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کوئی ہوا ادھر لے گئی ادھر لے گئی، ٹفن پاس پڑا ہوا ہے، کھانا پاس پڑا ہوا ہے، پانی پاس موجود ہے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جان کو لوٹا دیا، پھر زندہ ہوئے. اللہ نے فرمایا پیارے عزیر جی اللہ حکم ہو. فرمایا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں. تو ٹھہرے کتنا تھے؟ 100 سال. آگے قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں پیارے عزیر آپ 100 سال ٹھہرے ہو. سنظر دیکھیے الی طعامی کا اپنے کھانے کی طرف و شرابی کا اپنے پانی کی طرف. کیا ہے؟ لم یتسنى، ہم نے اس کو بوسیدہ نہیں ہونے دیا، ہم نے کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، پانی خراب نہیں ہونے دیا. جب آپ پر موت طاری ہوئی تھی تو اس وقت آپ 40 سال کے تھے، جب آپ اٹھے تو عمر پھر 40 سال تھی. عمر پھر 40 سال تھی. آپ کے بچے آپ سے بڑے، باپ جوان ہے، بچے بوڑھے ہیں. بچے بوڑھے، باپ جوان ہو گیا. مجھے بتائیے حضرت عزیر علیہ السلام پر 40 سال کی عمر میں موت طاری ہو تو 100 سال تک موت طاری رہے. جب 100 سال کے بعد اٹھے تو زندگی وہی سے شروع ہوتی ہے. تو جو میں نے کہا تھا پچھلے جمعے، جب حضور نے معراج کیا بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا اور کنڈی ہل رہی تھی. یہ اس لیے تھا کہ جب حضور اس دنیا سے نکل گئے کائنات رک گئی، کائنات رک گئی، کائنات جیم ہو گئی. جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو آغاز اس کائنات کا پھر وہیں سے ہوا. کائنات وہیں سے شروع ہوئی. تو وہیں سے شروع اس لیے ہوئی، تبھی تو بستر گرم تھا، تبھی تک کنڈی ہل رہی تھی، اسی لیے تو پانی بہ رہا تھا. بات کو سمجھے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اب اس بات کا ایک اور اندرونی نقطہ سمجھیے گا، نام پانی کا. یہ سنیے، نام پارا کھلا ہے. یہ محبوب میں محبوب میں انہیں کیوں عذاب دوں گا؟ میں انہیں عذاب کیوں دوں؟ اس لیے کہ محبوب تو ان میں رہتا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب میں انہیں اس لیے عذاب نہیں دیتا کہ تو ان میں رہتا ہے. تو مجھے بتاؤ اگر محبوب کائنات سے نکل کر معراج کرے تو کائنات رک جاتی ہے، لیکن اوپر سب کچھ چل رہا تھا. اس لیے کہ اوپر حضور تشریف فرما تھے، کائنات اوپر چل رہی تھی، نیچے جان تھی. لیکن جب حضور نیچے آئے تو پھر وہیں سے آغاز ہوا جہیں چھوڑ کے گئے تھے. اگر آج بھی کائنات چل رہی ہے نا تو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے حضور موجود ہیں. جو موجود ہوتا ہے پھر وہ زندہ ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، جو دیکھتا ہے وہ سنتا بھی ہے، جو سنتا ہے وہ جانتا بھی ہے، جو جانتا ہے وہ کمال کا ہے. کیوں جی؟ جو جانتا ہے وہ کمال کا ہے. بات کو سمجھے؟ یہ بات کہنے والی، سننے والی، سمجھنے والی کہ میرے محبوب معراج کی رات جب اس کائنات میں نہیں تھے تو کائنات رک گئی. میں بتاؤں اس کی اور وضاحت؟ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اچھائی کے لیے برائی بنائی ہے کہ برائی کے لیے؟ اچھائی کے لیے کہ برائی کے لیے؟ یہ اہم نقطہ ہے.
بڑا اہم نقطہ ہے، سنیے گا ذرا کہ اس بات کی وضاحت میں کہ حضور یہاں سے تشریف فرما ہو گئے، کائنات جائب ہو گئی، کائنات رک گئی، اس کی وضاحت میں سنیے گا۔ لیکن اس کائنات کو اللہ نے بنایا اچھائی کے لیے، لیکن اس میں برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے۔ مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اچھائی کے لیے بنائی ہے تو مقصد تو پورا نہ ہوا۔ لیکن صاحب بات یہ نہیں ہے، لوگ گندم بیچتے ہیں آٹے کے لیے، گندم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب گندم کو کاٹتے ہیں بھوسا بڑا ہوتا ہے، زیادہ ڈیر لگا ہوتا ہے، گندم کا چھوٹا ہوتا ہے۔ بندہ کہے اب گندم تو اگانی نہیں چاہیے، نہیں، اگر وہ گندم اگانے کے بعد بھوسے کا ڈیر زیادہ ہے اور گندم کا چھوٹا ہے، اگر وہ خوشبودار ہے، اگر وہ صحیح ہے، بھوک مٹا سکتی ہے، آٹے کی اچھی روٹی بن سکتی ہے، تو پھر جو ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معیار کو مقدار پر ناپتے ہیں، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ رات کو دہی جمایا تھا کہ صبح مکھن بنائیں گے، جب دہی جمایا مکھن تو نکلا تھوڑا سا، چاٹی سے لسی سے چاٹی بن گئی۔ بندہ کہے آج کے بعد مکھن نکالنا نہیں چاہیے، نہیں، اگر مکھن خوشبودار ہے، خوش ذائقہ ہے، مزیدار ہے، لذیذ ہے، مزہ آتا ہے، تو آپ کو آپ کی طلب پوری کر سکتا ہے۔ لسی بے شک چاٹی سے بھر گئی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، مقدار جتنی بھی ہے تھوڑی ہے تو صحیح اچھی۔ اللہ نے کائنات بنائی اچھائی کے لیے، برائی کے لیے نہیں۔ تو ساتھ کا محبوب یہ کائنات میں نے تیری خاطر بنائی ہے۔ محبوب جب یہ کائنات ساری اقرار کرے یا انکار کرے مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ ساری دنیا سجدے چھوڑ دے، لیکن محبوب بے شک برائی زیادہ بھی ہو جائے، لیکن جب میں نے کائنات بنائی اور اس کائنات کے اندر تو نے ایک سجدہ کر دیا، میرا معیار پورا ہو گیا۔ محبوب تیرا ایک سجدہ اس کائنات میں ہو گیا تو پھر ضروری نہیں کہ ساری کائنات میں سجدہ کرے، وہ لوگ سجدہ نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن محبوب تو نے تو کر دیا ہے۔ محبوب تیرا سجدہ تو ہو گیا نا، تو تیرا ایک سجدہ، یہ بس یہی مقصد کائنات بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب آئیے اس سے بھی آگے چلے جائیے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اب قرآن سے ایک اور آیت پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ یہ جب آپ دلیل سنیں گے، یہ بات سنیں گے تو کلیجہ ٹھرے گا آپ کا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا پیارے آدم، آپ اور آپ کی اہلیہ اماں حوا اس جنت میں رہو، جہاں سے چاہے کھاؤ، جب چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جاتے۔ آگے کیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے، یہ میں بتاؤں یہ جو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے غلطی کی، گناہ کیا، معاذ اللہ، یہ غلط ہے۔ سنیے ذرا، ایک بچے نے قرآن ہاتھ میں لیا، صبح سفید سوٹ پہنا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگا کر گھر سے نکلا، بارش ہو رہی تھی، پاؤں پھسلا، کپڑے گندے ہو گئے، سارے کیچڑ سے بڑھ گئے، گھر واپس گیا، اماں جی میں گر گیا تھا، میں پھسل گیا تھا، مجھے بتاؤ ماں ڈانٹے گی؟ باپ کیوں؟ یار پھسل گیا ہے۔ لیکن اگر اچھا سوٹ پہن کے کھیلنے چلا جائے تو کپڑے گندے کر کے آ جائے، پھسلنے سے نہیں ڈانٹے گی، پھسلا ہے۔ تو حضرت آدم بھی پھسل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ڈانٹا نہیں، وہ سب نبی معصوم ہے، تمام نبی جو ہے وہ معصوم ہے۔ سنیے آگے جو مقصد کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ دانہ کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، اللہ نے فرمایا ایسے کرو کہ کل اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم، تمام جو ہے وہ زمین پہ اتر آؤ۔ میں بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، تمام کے تمام جو ہے وہ زمین پر اتر آؤ۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جو کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ سارے بولیے کہاں تھے؟ جنت میں۔ جنت سے نیچے آئے، کتنے مقامات درمیان میں آتے ہیں، کتنے مقامات، لوگ کرسی قلم، پھر پہلے ساتواں آسمان، چھٹا آسمان، پانچواں، دوسرا، پہلا، پھر جا کے نیچے۔ مجھے بتاؤ جو حضرت آدم ہے جس کو رب نے مٹی سے بنایا ہے، جس کو اللہ نے
مٹی سے بنایا ہے، اور وہ آسمان سے نیچے آئے، جنت سے نیچے آئے تو جلتے نہیں، تو ان کے آنے پر تجھے کوئی اعتراض نہیں، آمنہ کے لال کے جانے پر اعتراض کرتا ہے؟ میری بات کو آپ نے سمجھا؟ وہ جہاں جبریل کہے میں جل جاتا ہوں، جہاں سے سائنس کہتی ہے بندہ اوپر جائے کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ہوا نہیں، بندہ مر جاتا ہے، اس بندے کا جو ہے جسم جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے، اور وہاں سے آئے حضرت آدم، تو تجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ بشر ہیں، اس کے باوجود ان کے آنے پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن جب حضور معراج کی بات کرتے ہیں تو کئی انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھے بتائیے حضرت آدم بھی میرے مصطفیٰ کے نمازی ہیں، اور نمازی وہاں سے نیچے آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر امام جا کے آ جائے تو اعتراض کیا ہے؟ کیوں جی بات کو سمجھے؟ ہاں آگے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایک اور آیت 9ویں پارے کی آیت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ خواہش کاری لی ہے کئی سالوں کے بعد، تو مہربانی فرما دکھا دیا اپنا آپ۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ جو مجھے دیکھ سکے، تیری آنکھوں میں وہ طاقت ہے۔ قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ دکھا، قال لن ترانی، قال لن ترانی، اگر میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ بنتا ہے پیارے موسیٰ سوچی بھی نہ، پیارے موسیٰ سوچنا بھی نہ کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس لیے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ، خواہش کی ہے کیا کہیں گے لوگ قیامت تک آنے والے کہ اللہ کی بارگاہ میں کہ نبی نے کچھ مانگا تھا رب نے دیے کچھ نہیں، چلو کچھ نہ کچھ خیرات دیتے ہیں، جولی خالی نہیں اٹھاتے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، کہا پیارے موسیٰ یہ جو پہاڑ ہے نا اس کی جانب دیکھیے، اگر یہ پہاڑ پر میں ڈالتا ہوں اپنی تجلی، اس کا کروڑواں حصہ، اگر وہ پہاڑ وہاں قائم رہا، پہاڑ ٹھہرا رہا، تو پیارے موسیٰ سمجھو کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، لیکن اگر نہ ٹھہرا رہا تو پیارے موسیٰ تو پھر بات تو وہ میں نے کر دی ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ سنیے اللہ تعالیٰ نے کروڑویں حصے کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو ہوا کیا؟ قرآن ہے، کہا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے خاک ہو گیا۔ لیکن یہاں میں بتا دوں آپ روح کی ضمن بات کر رہا ہوں، موضوع تو نہیں لیکن مناسب سمجھتا ہوں بات مکمل کرنے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر تجلی رب نے ڈالی تھی نا، بالکل ساتھی، بالکل ساتھی، جس پہاڑ پر تجلی ڈالا تھا وہ ریزہ ریزہ کس انداز میں ہوا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جل گیا، یہ ہو گیا، جلا ضرور ہے لیکن جلا کس مقدار میں ہے، کس اینگل سے ہے؟ جب اس پہاڑ پر تجلی یار پڑا، تجلی خالقیت پڑا، تجلی مالکیت پڑا، رب کے نور کی تجلی پڑی، تجلی پڑی تو وہ پہاڑ مچل اٹھا، پہاڑ جھوم اٹھا کہ اللہ کی تجلی پڑ گئی۔ اسی وقت اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی تجلی پہ قربان کر دیا، اس کا نام ہے جلنا۔ اپنے وجود کو سلامت رکھ سکے کہ وہ بات سنی ہے علماء سے آپ نے، وہ ایک اللہ والے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو اللہ بہت سارے کرتے تھے، تو وہ لا کر بانٹتا تھا اللہ اللہ کرنے والوں کو۔ تو ایک دن کہا غیب سے آواز آئی تو جا کے روز ان کو دیتا ہے، تو ان سے کہا اب ہمیں جسم میں کوئی حصہ کاٹ کے دے دو، جسم میں کوئی حصہ کاٹ کے دے دو۔ تو سارے بھاگ گئے، وہ ایک بندہ بچا، اس نے کہا لا چھری لا پلیٹ،
میرے جسم سے اللہ کی رضا کے لیے جہاں سے چاہے کاٹ لے، میں تو ہر وقت تیار ہوں۔ کہا درد نہیں ہوگی؟ کہا درد کیسے ہونی ہے جب سارا دن ساری رات اس کے جلووں میں مست رہتا ہوں، خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ پتہ چلا جب ان کی یاد میں بندہ ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی کو تیر لگا، صحابہ نکالنے لگے، کہا فرمایا نماز پڑھنے دو، میں نماز شروع کروں گا تو پھر تیر نکالنا۔ نماز شروع کی، صحابہ تیر نکال لیا۔ پیارے علی پوچھتے ہیں سلام پھیر کے، یار کب نکالا؟ کہا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا اوہو جلوہ یار میں کھو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ وہ طور پہاڑ جلا کس انداز میں تھا؟ اللہ کی محبت میں، اس تجلی کی جو ہے وہ خوشی میں جل گیا۔ تو حضرت موسیٰ پاس کر وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا۔ فلما جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ سنیے، معراج کی رات میرے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازیں ملی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، حضور 50 نمازیں لے کے واپس آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضور کیا ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ کہا میرا تجربہ بتاتا ہے مشکل بن جائے گی، کم کروائیے۔ کم کرتے کرتے 45 40 35 30 25 20 15 10 5 نمازیں لگی۔ 9 مرتبہ حضور پیچھے گئے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ سامنے کھڑے ہو کے کم کروائیں۔ مجھے بتائیے اصل بات یہ نہیں تھی نمازیں کم کروانا، اصل بات یہ تھی کہ ان کی طلب تھی طور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن سنیے، جب پیارے محبوب علیہ السلام معراج کی رات اللہ کو بڑے قریب سے دیکھا، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کو اتنے قریب سے دیکھا، جب وہ جلوہ یار محبوب کی آنکھوں میں نظر آنے لگا تو حضرت موسیٰ نے کہا حضور بار بار جائیے، وہ جلوہ یار اب نظر آ رہا ہے۔ وہ جلوہ یار جو ہے اب نظر آ رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، طور پہاڑ کے اوپر کروڑ میں حصے کی تجلی تھی تو حضرت موسیٰ ٹھہر نہ سکے، پہاڑ ٹھہر نہ سکا، اس لیے کہ وہاں وسیلہ مصطفیٰ نہیں تھا۔ تو طور پہاڑ پہ اوپر وسیلہ نہیں تھا، تو چھٹے آسمان پہ وسیلہ تھا، تو 9 مرتبہ دیکھا تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے تو اعلیٰ حضرت کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں تو نہیں دیکھ سکا۔ پیارے محبوب آپ نے کئی بار دیکھ کر کہا، پیارے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں بار بار بھی جاؤں تو میں بار بار بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ نے کوئی دیدار کی زیارت کروانا بند تو نہیں کر دی، اس نے وہ رکھی میرے لیے ہے۔ رب فرمایا موسیٰ تائیں تینوں دید کرامنی نائیں، دید میں لکائیے سونے مدنی دے واسطے۔ آگے سنیے، بات ہو رہی تھی امامت کی کہ مصلی کے اوپر پچھلے جمعے جہاں سے ختم کیا تھا، میں ایک تو ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ امامت کا امام کا انتخاب کرنے کے لیے کچھ ضروری مسائل ہوا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ آپ نے سنے تھے اور ان میں سے کچھ باتیں آج میں کرنا چاہتا ہوں۔ مصلی خالی ہے لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب ظہور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا، اتنی دردناک ان کی سوز و گداز کی آواز ہوتی تھی۔ لیکن اتنی سوز و گداز کی آواز اور اتنی کمال کہ ایسے ہاتھ لگائے کسی لوہے کو، لوہا بھی نرم ہو جائے۔ اتنا معجزہ، اتنی کمال کی آواز، مصلی پہ وہ بھی نہیں پڑھ رہے، مصلی پہ وہ بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو پوچھا جائے تو کیا بات تھی؟ کہا میں تو زبور پڑھتا ہوں تو میری آواز سن کر پانی ٹھہر جاتا ہے، پرندے رک جاتے ہیں، لیکن ایک آمنہ کا لال بھی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش پہ جی بھر کے سنتا ہے۔ میرے محبوب قرآن پڑھتے ہیں تو جبریل کہتے ہیں یا اللہ مجھے اجازت ہے میں جا کے محبوب کے پاس بیٹھ کے قرآن سن لوں۔ یہ بات بھی چلی۔ آگے سنیے، آگے جو تھے بہت سارے نبی اللہ نے جن کو معجزات دیے تھے، لیکن اتنے معجزات رکھنے کے باوجود نبی آگے نہیں بڑھ رہے، مصلی امامت میں نہیں بڑھ رہے۔ ان میں سے آپ حضرت عیسیٰ کا ذکر سنا، حضرت موسیٰ کا سنا، وہ ید بیدا، ایسے بغل میں ہاتھ رکھتے، باہر نکالتے ہاتھ چمکتا،
لیکن ہاتھ چمکتا، لیکن اس کے باوجود آگے نہیں بڑھے۔ حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے میں تو بغل میں رکھتا ہوں تو چمکتا ہے نا، میرے محبوب کسی پیالے میں رکھ دیں تو پانی چشمے نکل جاتے ہیں وہاں۔ میں تو ہاتھ رکھتا ہوں بغل میں، نکالتا ہوں تو چمکتا ہے۔ کہا ایک آمنہ کا لال ایسا بھی تشریف فرما ہے کہ جب وہ 1400 صحابہ مقام حدیبیہ پہ ہوتے ہیں، ان کو پانی کی پیاس ہوتی ہے، ان کی سواریاں ہوتی ہے، تو ایک پیالے میں میرے محبوب علیہ السلام ہاتھ رکھتے ہیں، سارا قافلہ پانی بھی پیتا ہے، ان کی سواریاں بھی سیراب ہوا کرتی ہیں۔ لیکن آئیے اس سے بھی آگے چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے نا، حضرت عیسیٰ نے 4 مردے زندہ کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن مصلی کے بھی نہیں بڑھ رہے، معراج کی رات مصلی امامت میں نہیں بڑھ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضور کی دعوت کی، قبول فرمائی، حضور آنے لگے، گھر میں بکری کا بچہ تھا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 2 بیٹے تھے آپ کے، بچہ ذبح کیا، گوشت بنایا، چلے گئے باہر سے اور سامان لینے کے لیے بازار، پیچھے سے وہی چھری پکڑی بڑے بیٹے نے، چھوٹے بھائی کو لٹا کے اس کو ذبح کر دیا، اس کا خون نکلا، وہ فوت ہو گیا۔ تو بچے سہم جاتے ہیں، اسی عالم بچہ چھت پہ چڑھا، اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، بچہ بھی فوت ہو گیا، بڑا بھی، دونوں بچے فوت ہو گئے۔ دعوت حضور کی تھی نا، وہ بیوی آپ کی بڑی صابرہ تھی، دونوں بچوں کو 4 میں لٹایا، اوپر کپڑا ڈال دیا، حضور کی دعوت، حضور گھر تشریف لائے، کہا جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ آقا میں، بیوی نے شوہر کو بھی نہیں بتایا، ابھی شوہر کو بھی نہیں بتایا کہ حضور کی دعوت ہے، حضور مہمان بن رہے ہیں، کہیں پریشانی نہ گھر میں آ جائے، خوشی کا سامان ہے۔ تو کہا حضور سے کہیں کہ آپ کھانا تناول فرمائیں، بچے آ جائیں گے، بچے آ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، بچے ہوں گے تو کھائیں گے، بچے ہوں گے تو کھائیں گے، بچوں کے بغیر نہیں کھائیں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے پھر مجھے بھیجا ہے، بچے بتاؤ ہیں کہاں؟ کہا پھر آؤ میں بتاتی ہوں۔ وہ سارا معجزہ سنا کر کپڑا اٹھایا، کہا یہ پڑے ہیں دونوں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ پڑے ہیں دونوں۔ حضرت جابر نے آنسو بڑی مشکل روکے، کپڑا نہ، کہا حضور آؤ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ فرمایا جابر تو دیکھ رہا ہے نا، ہم تو پہلے سے دیکھ رہے ہیں، جو تو دیکھ کے آیا ہے ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں، تیرے بچے جب تک دسترخوان پہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ حضور ایسے اٹھے، دسترخوان سے اٹھے، ان بچوں کی جانب بڑھے، بچوں کی جانب بڑھے تو میرے محبوب ابھی 4 پائی کے پاس نہیں پہنچے، رب نے فرمایا اسرائیل اللہ حکم ہو، کہا روحیں نکالنا تیری ڈیوٹی ہے، لیکن آج انداز بدل دے، آج اس کائنات کا رخ بدل دے، بات میرے محبوب کی چاہت کی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میرے مصطفیٰ مقصد میں نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 باقی تھی، کاش قبلہ خانہ کعبہ ہوتا، اور میرے مصطفیٰ کے ذہن میں خیال آئے خانہ کعبے کا، اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ محبوب اٹھے، 4 پائی کی جانب بڑھے، کہا میرے محبوب 4 پائی کے پاس پہنچے، بچے زندہ ہونے چاہیے۔ میرے محبوب نے کپڑا اتارا، کہا بیٹا اٹھو، تمہارا نبی تمہارے گھر میں آیا ہے، آؤ کھانا کھاؤ میرے ساتھ مل کے۔ دونوں بچے فوراً اٹھے، مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، لیکن مصلی پہ نہیں پڑھ رہے، اس لیے وہ جانتے ہیں میں تو مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کی عطا کے بعد کریم آقا علیہ السلام کے وسیلے سے، لیکن جو کملی والا آقا خود آ رہا ہے وہ بھی موجود ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ امامت کے مصلی پر نہیں پڑھ رہے۔ اگر معجزات کے علاوہ اگر کوئی اور کوالٹی دیکھنی پڑتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ آواز وہ بھی آپ نے سنا، حسن وہ بھی آپ نے سنا، عمر وہ بھی آپ نے سن لیا، یہ ساری چیزیں سن لی۔ حضرت جبریل نے اذان پڑھی، حضرت جبریل نے ہی اقامت کہی، بازو پکڑا کریم آقا علیہ السلام کا۔ حضور خود بھی جا کھڑے ہو سکتے تھے لیکن خود مصلی پہ کھڑے نہیں ہوئے، جبریل کے بازو پکڑنے کا انتظار کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا حبیب کتنا اہمیت رکھتا ہے، اللہ کا حبیب کتنی اہمیت رکھتا ہے۔
बाजू पकड़ा, मुसल्ला इमामत में खड़े हुए, नमाज पढ़ाई, नबियों ने खुतबे दिए, अल्लाह की तारीफ की, सारी बातें। उसके आगे भी सफ़र शुरू हुआ। मुझे बताइए फिर कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जब तशरीफ़ नीचे ज़मीन पर लाए तो उनके नीचे तशरीफ़ लाने पर किसी को इतराज़ नहीं। इतने पुरखतर रास्ते हैं, लेकिन अगर उसी मकाम पे हजूर जाएं तो जाने पे लोग इतराज़ करते हैं। हज़रत आदम तशरीफ़ लाए तो क्या है, मेराज की रात अल्लाह ताला के प्यारे हबीब ने हज़रत आदम को देखा, रो रहे हैं। हजूर को देखा तो फिर मुस्कुरा पड़े। आपने कहा बच्ची आप रोए क्यों, क्यों रो रहे थे? कहा दर्दनाक अजाब में लोग गिरफ्तार हैं। तो कहा हंसे क्यों? कहा अब आप आगे हैं, हुन खैर है। अब आप आए हैं, सारे बोलो हुन खैर। अब आप आगे हो, हुन खैर। आप आगे हो, हुन खैर। बस यही तो हमारा अकीदा है कि हजूर की मोहब्बत हो दिल में तो फिर खैर, हजूर का प्यार हो दिल में तो फिर खैर। तो यही तो बात मेरे हबीब फरमा रहे थे कि कायनात के किसी अमल में थोड़ी सी कोताही हो जाए शायद कि अल्लाह माफ कर दे। लेकिन वो क्या कहते हैं, शायर का शेर है जी कि लख नमाजा पढ़ पावे, लख लंबे सजदे कर पावे, ये तू नबी करीम दी मोहब्बत तो खाली है, तेरा होनी इबादत कबूल कोई नहीं। यानी कि जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का तो पहन लो पटा मोहम्मद की गुलामी का। अल्लाह करीम हमें अमल की भी